تو دوستو فائنلی ہم نے ناول پریزنر آف زینڈا پہ ویڈیو کمپلیٹ کر لی ہے۔ بہت ہی محنت کے ساتھ یہ ہم نے ویڈیو کمپلیٹ کی، کیونکہ یہ پریزنر آف زینڈا صرف یہ میں نے سٹوری فارم میں نہیں لکھا، بلکہ ایک انٹرسٹنگ ناول ہم نے اس کو بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ایک سبسکرائبر بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کلاس میٹرک میں ہم نے پڑھا تھا لٹل ڈراپس آف واٹر میک مائٹی اوشن۔ تو پریزنر آف زینڈا کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جس کا نام ہے روریٹینیا، جو ایک تصوراتی یعنی امیجنری کنٹری ہے، جو کہ سینٹر آف یورپ میں واقع ہوتا ہے۔ پریزنر کا مطلب ہے قیدی، اور زینڈا روریٹانیا کا ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے۔ روریٹانیا دو اسٹیٹس ہیں، ایک زینڈا اور دوسرا اسٹریلسا۔ اسٹریلسا کیپٹل ہے، جبکہ زینڈا ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایک جنگلاتی علاقہ ہے۔ اس ملک کے بادشاہ کی تاج پوشی کی رسم ہونی ہوتی ہے، یعنی کہ نیا بادشاہ بننے جا رہا ہوتا ہے۔ پرانے بادشاہ کے دو بچوں بلیک مائیکل اور روڈولف ایلفبرگ میں سے کسی ایک کو بادشاہ بننا تھا، اور یہ بات یقینی تھی کہ روڈولف ایلفبرگ ہی بادشاہ بنیں گے، کیونکہ وہ شاہی خاندان سے ہیں، اور بلیک مائیکل بادشاہ کے بیٹے تو ہیں، لیکن ان کی ماں شاہی خاندان سے نہیں، تو ان کے رول کے مطابق وہ قانونی وارث نہیں ہیں بادشاہت کے یا وراثت کے۔ ایسی شادی سے ہیں جو کہ مورگنیٹک میرج کہلاتی ہے، جو شاہی خاندان سے ہٹ کر دوسری شادی کی جاتی ہے۔ ان سے بلیک مائیکل ہیں، جبکہ میں بتاتا چلوں کہ بلیک مائیکل کامیاب لیڈر ہیں، اچھے سیاستدان ہیں، اور زینڈا کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں۔ یعنی جہاں زینڈا کے اندر ان کی حکومت ہے، وہاں کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ شروع سے ہی بلیک مائیکل ان کے درمیان رہے ہیں، ان کے رہن سہن، ان کے رسم و رواج کو ٹھیک اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جبکہ روڈولف ایلفبرگ حال ہی میں فورین سے پڑھ کر آئے ہیں، روریٹانیا کے لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج سے ناواقف ہیں، جبکہ ایجوکیٹڈ ہیں، آنیسٹ ہیں۔ بلیک مائیکل نے اپنے تمام تر معاملات، چاہے وہ لیگل ہوں یا اللیگل ہوں، ان کی دیکھ بھال کے لیے 6 لوگوں کو ہائر کیا ہے، جو ناول میں The Six کہلاتے ہیں۔ دوستو اس سٹوری میں وقتاً فوقتاً کریکٹرز آتے رہیں گے، تو آپ نے ان کریکٹرز کا سکیچ یاد رکھنا ہے، ان کے بارے میں ان کے نام یاد رکھنے ہیں۔ جیسے The Six آ گئے، بلیک مائیکل، روڈولف ایلفبرگ۔ The Six ہیں، ان کا لیڈر ہے روپرٹ آف ہینزو۔ ان 6 میں سے 3 فارینرز ہیں، یعنی باہر ملک کے ہیں، اور 3 روریٹینینز ہیں۔ ریاست اسٹریلسا ایک شہری علاقہ ہے، جبکہ زینڈا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ایک جنگلی اور پہاڑی علاقہ ہے، جہاں بلیک مائیکل کی حکومت ہے۔ بلیک مائیکل تمام خوبیاں ہونے کے باوجود کنگ نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ وہ بادشاہ کی مورگنیٹک میرج سے پیدا ہونے والے فرزند ہیں۔ جو بادشاہ ہوگا اس کی شادی انہی کی شاہی خاندان کی ایک شہزادی سے ہوگی، جس کا نام ہے پرنسس فلیویا۔ بلیک مائیکل بھی چاہتا ہے کہ وہ اقتدار کی خاطر پرنسس فلیویا سے شادی کرے، جبکہ بلیک مائیکل کو میڈم اینٹونی ڈی موبین پسند کرتی ہے، جو تقریباً اس ناول میں بتائی گئی ہے 30 یا 32 سال کی فرینچ عورت ہیں، اور ہینڈسم ہیں، رچ ہیں۔ بلیک مائیکل بھی ان کو پسند کرتا ہے، لیکن شادی پرنسس فلیویا سے کرنا چاہتا ہے۔ بلیک مائیکل ایک کامیاب چال باز بھی ہے، وہ اپنے تمام کرائمز کو کبھی ظاہر کیے بغیر اپنے منصوبوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے، لیگل ہوں یا اللیگل، خود کرتا ہے یا بظاہر اپنے The Six لوگوں سے کرواتا ہے، جو 6 اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن ایلفبرگ فیملی کا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور کردار ہے جس کا نام ہے روڈولف ریسینڈل۔ انگلینڈ میں برلیسڈن فیملی سے ہیں، اور وہ 3 لوگ ہیں اپنی فیملی میں۔ ایک اس کا بھائی رابرٹ برلیسڈن، بھابھی لیڈی برلیسڈن جس کا نام ہوتا ہے روز، اور وہ خود روڈولف ریسینڈل 29 سال کے ینگ مین ہیں، اور فیوچر کنگ یعنی روڈولف ایلفبرگ کے بالکل ہم شکل ہیں، کیونکہ ان کی گرینڈ یا گریٹ گرینڈ مدر کے تعلقات روریٹانیا کے بادشاہ سے ہوتے ہیں، اللیگل ریلیشن شپ، فزیکل ریلیشن شپ، جو کہ برلیسڈن فیملی کے لیے ہمیشہ سے باعث شرم بات رہ چکی تھی۔ اور جو بات روڈولف ریسینڈل کی روڈولف ایلفبرگ سے ملتی جلتی تھی، وہ تھی اس کی شکل، لال بال اور نوکیلی ناک۔ انہیں روڈولف ریسینڈل کو 3 زبانیں آتی ہیں، جرمن، فرینچ اور انگلش، جبکہ روریٹانیا کے لوگوں کی زبان جرمن ہوتی ہے۔ جب ان کی بھابھی انہیں یعنی روڈولف ریسینڈل کو کہتی ہے کہ تمہیں کچھ کرنا چاہیے، تو وہ ایک نوکری کی آفر کرتی ہے
کہ وہ کہتی ہے سر جیکب بروڈیل کا ایلچی آپ بن سکتے ہیں، کیونکہ سر جیکب ایک سفارت خانہ یعنی ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں، تو وہ اٹیچی کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا 6 ماہ لگیں گے وہ سفارت خانہ یعنی ایمبیسی کھلنے میں۔ روڈولف ریسنڈل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن 6 ماہ ہیں تو گھر سے نکل جاتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ ٹائرل جا رہا ہے گھومنے، اور اگر موقع ملا تو وہ اپنی سیر پر کتاب بھی لکھے گا، لیکن اصل میں وہ بریٹانیہ جانا چاہتا ہے روڈولف ایلبرگ کی تاج پوشی کی رسم دیکھنے کے لیے۔ تو پہلے وہ فرانس جاتا ہے، کیونکہ انکل ولیمز کی وہ بات ایک کرتا ہے اس ناول میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی 24 گھنٹے پیرس میں گزارے بغیر وہاں سے نہ گزرے۔ پیرس کے اندر اس کی ملاقات اس کے دوست جارج فیدرلی سے ہوتی ہے۔ جارج فیدرلی برطانوی سفیر ہے۔ پیرس کے اندر وہ لوگ ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اوپرا سنتے ہیں۔ روڈولف ریسنڈل رات وہیں رکتا ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات برٹرینڈ سے ہوتی ہے، جو کہ جارج فیدرلی کا دوست ہے اور لور آف میڈم اینٹنی ڈی موبین ہے۔ برٹرم دا کریٹک اخبار کا شاعر بھی ہے، جبکہ ڈی موبین بلیک مائیکل کو پسند کرتی ہے۔ روڈولف ریسنڈل پیرس سے پھر ڈریسڈن جاتا ہے اور ڈریسڈن سے اسے پتہ چلتا ہے کہ تاج پوشی ٹیوزڈے کے بجائے وینسڈے کو ہوگی، جو کہ آج منڈے ہے۔ تو وہ زینڈا میں رکنے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ اسٹریلسا میں بہت بھیڑ ہے، دور دراز سے لوگ تاج پوشی کی رسم کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا وہ زینڈا میں ایک ان یعنی سرائے میں ٹھہرتا ہے۔ وہ جو ان ہے وہ بلیک مائیکل کی ریاست میں ہے۔ اس ان کو ایک بوڑھی اور اس کی 2 بیٹیاں چلا رہی ہوتی ہیں۔ چھوٹی بیٹی جوہان کو پسند کرتی ہے۔ جب وہ ان میں آتا ہے تو وہ روڈولف ریسنڈل کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، تو روڈولف ریسنڈل کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی بادشاہ جیسا دکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ جو ریئل روڈولف ایلفبرگ ہے وہ ابھی باہر سے پڑھ کے آیا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، جبکہ جوہان جو کہ ڈیوک مائیکل کا باڈی گارڈ ہوتا ہے بلیک مائیکل کا، اس نے روڈولف ایلفبرگ کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ روڈولف ریسنڈل کو پتہ چلتا ہے کہ روڈولف ایلفبرگ یعنی کہ فیوچر کنگ جو ہیں وہ زینڈا میں موجود ہیں شوٹنگ لاج کے اندر۔ شوٹنگ لاج از اے ٹائپ آف ہاؤس ویئر رویل فیملی اسٹے فار دا ہنٹنگ پرپز۔ تو ان کی زینڈا میں ایک جگہ روڈولف ایلفبرگ سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ کس کی؟ روڈولف ریسنڈل کی۔ کنگ روڈولف کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کوئی دور کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑے حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے مشابہت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، روڈولف ایلفبرگ کے ساتھ اس کے ریاست کے 2 ایماندار ترین شخص بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہے کرنل سیپٹ اور کیپٹن فرٹز، جو ہمیشہ اس ملک کے بادشاہ کے بہت ہی وفادار لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب ایک دن بعد تاج پوشی کی رسم ہونے والی ہے، لہٰذا آج رات روڈولف ایلفبرگ روڈولف ریسنڈل کو یعنی اپنے ہمشکل کو ایک پارٹی کی دعوت دیتا ہے۔ اب پارٹی میں سارے لوگ ہیں، تو بلیک مائیکل کی سازشیں یہاں پر شروع ہو گئیں۔ وہ جوزف کو کہتا ہے، جوزف کون؟ جو بادشاہ کا پرسنل باورچی یا رائل کک کہہ لیں جسے ہمیں، وہ ہوتا ہے جوزف۔ تو بلیک مائیکل جوزف کو کہتا ہے کہ یہ وائن جو ہے یہ آپ روڈولف ایلفبرگ کو دے کر آئیں پینے کے لیے۔ پرانی ذائقہ دار شراب ہوتی ہے جو کہ پوائزنڈ یا ڈرگڈ ہوتی ہے، جس میں ایسا نشہ ملا ہوتا ہے کہ روڈولف ایلفبرگ کو مدہوش کر دیتا ہے اگلے دن تاج پوشی کی رسم کے لیے۔ یعنی اب اس نے شراب پی لی اور وہ بالکل بے ہوش ہو گیا، بے حس ہو گیا ہے۔ اگلے دن تاج پوشی کی رسم ہے، تو لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ نااہل بادشاہ ہے جو آج کے دن یعنی تاج پوشی کی رسم کے دن بھی نشے میں ہے۔ تو یہ ایک سنہری موقع ہوگا کہ اگر کوئی بھی بلیک مائیکل کی آواز لگا دے تو بلیک مائیکل کو مجبوراً، بظاہر مجبوراً ہوگا، لیکن دل میں وہ تو خوش ہوگا کہ اسے بادشاہ بننا پڑے گا، جو کہ ملک کی انتظامیہ نہیں چاہتی۔ اگر بادشاہ تاج پوشی کے لیے نہیں گیا تو بھی سوال ہوگا کہ کہاں ہیں ہمارے نئے بادشاہ؟ سیپٹ اور فرٹز تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ بلیک مائیکل کی سازش ہے، لہٰذا وہ روڈولف ایلفبرگ کے ہم شکل یعنی روڈولف ریسنڈل سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے بادشاہ کا کردار ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں کی زبان بھی آتی ہے، تم روڈولف ایلفبرگ کے ہم شکل بھی ہو، تو تمہیں روڈولف ایلفبرگ کی طرح یہاں کے رسم و رواج بھی نہیں پتہ، بس ایک دن کی تو بات ہے۔ تو روڈولف ریسنڈل تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد مان جاتا ہے، لیکن یہ بات مدر آف جوہان سن لیتی ہے، تو وہ اسے باندھ کر اور جوزف کو روڈولف ایلفبرگ کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کر اسٹریلسا چلے جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر انہیں مارشل اسٹریکنز جو کہ روریتینین آرمی کے
سربراہ ہوتے ہیں وہ انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اب وہاں اسٹریلسا میں خیر سے تاج پوشی کی رسم ہو چکی ہے، سب لوگ وہاں موجود ہیں۔ بلیک مائیکل اور دا سکس، جو کہ دا سکس بلیک مائیکل کے قانونی یا غیر قانونی کام سر انجام دیتے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ بلیک مائیکل بھی پریشان ہے کہ نشہ آور شراب نے اثر نہیں کیا۔ وہ دا سکس کو زنڈا بھیجتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی روڈولف ایلفبرٹ تو یہاں ہیں، پھر وہ کون ہے جو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال دا سکس روڈولف ایلفبرٹ کو اغوا کر لیتے ہیں، جو مدہوش بادشاہ وہاں پر پڑا ہوا شراب پی کر، اسے اغوا کر لیتے ہیں۔ جوزف کو، جو کنگ کا رائل کک ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور مدر آف جوہان بھی وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ رات کو بنا کسی پہ ظاہر کیے سیپٹ فرڈز اور روڈولف ریسنڈل آتے ہیں زنڈا شوٹنگ لانچ میں تاکہ بادشاہ کو واپس لائیں، لیکن یہ سارا حال دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بھی نہیں ہے، جوزف بھی مارا گیا اور مدر آف جوہان بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کہاں گیا؟ بادشاہ کو دا سکس جو ہے وہ زنڈا کے محل میں لے گئے، جہاں وہ قید رہے گا تھرو آؤٹ دا ناول۔ کمپلیٹ ناول ہو چکا ہوگا، اینڈ میں وہ اس کو آزاد کرائیں گے، جو روڈولف ایلفبرٹ یعنی کہ ریئل کنگ ہوگا جو، اور پورے ناول میں روڈولف ریسنڈل جو ہے وہ کنگ کی ایکٹنگ کرتا رہے گا۔ اچھا، دا سکس آ جاتے ہیں اور ان کی لڑائی ہوتی ہے روڈولف ریسنڈل سے، تو روڈولف ریسنڈل کے لڑائی میں ہاتھ اس کا زخمی ہو جاتا ہے۔ اب انہیں بالکل یقین ہو گیا ہے کہ یہ بلیک مائیکل کا ہی کام ہے۔ سیپٹ فرڈز اور روڈولف ریسنڈل کو یقین ہو گیا کیونکہ دا سکس وہاں پر موجود ہیں اور وہ ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ اب پھر اسٹیلزا میں آ کر سیپٹ اور فرڈز روڈولف ریسنڈل سے میٹنگ کرتے ہیں اور انہیں تب تک بادشاہ بننے کے لیے کہتے ہیں جب تک کہ اصل بادشاہ آزاد نہ کرا لیا جائے۔ روڈولف ریسنڈل بہرحال رضامند ہو جاتے ہیں۔ روڈولف ریسنڈل پرنسس فلیویا کے محل آ جاتے ہیں۔ بلیک مائیکل کو بھی پتہ ہے کہ اصل بادشاہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اصل بادشاہ تو ان کے پاس زنڈا کے محل میں ہے۔ اب اگر بلیک مائیکل بتاتا ہے کہ یہ اصل بادشاہ نہیں ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ کہاں ہے اصل بادشاہ، تو اس کے خود یعنی بلیک مائیکل کے بگ کرائم سامنے آ سکتے ہیں۔ تبھی تو بلیک مائیکل اور دا سکس چپ ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ خفیہ طور پر فرڈز، سیپٹ اور روڈولف ریسنڈل مسلسل روڈولف ایلفبرٹ کو یعنی ریئل کنگ کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر ناکام رہتے ہیں۔ سارے دا سکس سوائے روپرٹ آف ہینزو کے، جو دا سکس کا لیڈر ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ باقی دا سکس میں سے 5 لوگ مارے جاتے ہیں اسی دوران۔ کئی مرتبہ روڈولف ریسنڈل کو بھی خفیہ طور پر لڑائی کے وقت زخم آتے ہیں، جسے مختلف بہانے بنانے کے بعد ٹال دیا گیا کہ عوام اگر پوچھے تو کہ کنگ کو کیا ہوا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس بات کو ٹال دیتے تھے کہ شکار کے گیا تھا کنگ، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھوڑا بڑا۔ اسی دوران روڈولف ریسنڈل یعنی عارضی یا فیکنگ کہہ لیں، بریٹانیہ کے لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں اور پرنسس فلیویا کے ساتھ بھی بہترین وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ روڈولف ریسنڈل کے دل میں یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ بس وہی اس ملک پر قابض ہو جائے، لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پاور، یہ تھرون، کنگڈم میرے پاس امانت ہے، اور سیپٹ فرڈز کا بھروسہ بھی۔ بلیک مائیکل کی طرف سے بہت سے پیسوں کی آفر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ منع کر دیتا ہے۔ اب روپرٹ آف ہینزو اس کو پیسوں کی آفر کرتا ہے، لیکن جب وہ منع کر دیتا ہے تو وہ اس کو فائر کرنے کے لیے بندوق پسٹل نکالتا ہے، لیکن روڈولف ریسنڈل بڑا ہوشیار آدمی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اسٹیل ٹیبل کو اپنی ڈھال بناتا ہے اور اس سے بچ کر وہ اسٹیل ٹیبل ان کے اوپر ہی پھینک کر نکل جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ کبھی روڈولف ریسنڈل کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فلیویا کو سب کچھ بتا دے، لیکن موقع نہیں مل پاتا یا ایسی سچویشن نہیں بنتی۔ وہ لوگ جوہان، جو کہ بلیک مائیکل کا باڈی گارڈ تھا، اس کو ساری چیزیں پتہ تھی، کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس سے روڈولف ریسنڈل کی کرنٹ لوکیشن معلوم کرتے ہیں کہ بادشاہ کو رکھا کہاں گیا ہے۔ وہ کیسل آف زنڈا کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب تھوڑا سا کیسل آف زنڈا کے بارے میں بتا دوں۔ زنڈا اسٹیٹ ہے جو، اس میں موجود ہے بلیک مائیکل کا کیسل یعنی محل، ایک پہاڑی پر بنا ہوا یہ محل جس میں اصل کنگ کو رکھا گیا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، نیو کیسل اور اولڈ کیسل۔ نیو کیسل میں 5 لوگ کلاڑے کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اولڈ کیسل میں جانے کا فاصلہ ایک پل ہے۔ پل نیو کیسل اور اولڈ کیسل کو الگ کرتا ہے۔ پل دلدل میں ڈوبا رہتا ہے جسے موٹ کہتے ہیں۔ جب بلیک مائیکل آتا ہے تو وہ برج کھولا جاتا ہے، وہ برج دلدل میں سے نکل کر اوپر آ جاتا ہے، جبکہ باقی وقت وہ دلدل میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اولڈ پارٹ میں کنگ کو رکھا گیا ہے۔ دلدل میں ایک کشتی ہے
جسے جوہان کے بھائی میکس ہاف کی ڈیوٹی ہے اس کشتی کے اندر کہ وہ کشتی کو چلاتا رہتا ہے اور پچھلے حصے کو گارڈ کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے۔ اولڈ ہاؤس میں دن میں الگ لوگ چوکیداری کرتے ہیں اور رات میں الگ لوگ۔ تو کنگ بھی اولڈ کیسل میں ہے۔ اچھا، میکس ہولف کو بعد میں روڈولف ریسینڈل کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے۔ اچھا، یہ کیسل بہت ہی پراسرار طریقے سے بنایا گیا ہے، بادشاہ کو بھی محل اسی کیسل میں رکھا گیا ہے، اور کھڑکی کی جگہ ایک بڑا پائپ ہے جو کہ سیدھا دلدل میں اترتا ہے، ایک بڑا گول پائپ ہے کہ ان کو حکم ہے کہ اگر کوئی اشارہ ملے تو کنگ کو سیدھا پائپ کے ذریعے دلدل میں اتار دیا جائے اور یوں کنگ کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس پائپ کو جوہان اور اس کے بھائی میکس ہاف نے بنایا ہے اور اس کو نام دیا گیا ہے جیکبس لیڈر۔ اب کنگ کو کیوں وہ پائپ کے ذریعے اتاریں گے؟ تاکہ کنگ کا نشان ختم ہو جائے، لوگ یہ بات نہ اٹھائیں کہ روڈولف ایلفبرگ کو یعنی کنگ کو بلیک مائیکل نے اغوا کیا ہوا تھا اور اپنے کیسل میں رکھا ہوا تھا۔ روپرٹ آف ہینزو میں بتا دوں وہ بھی ڈیما بین کو پسند کرتا ہے، جو کہ ایک فرینچ لیڈی ہوتی ہے، پہلے اس کا بتا چکا ہوں، اور وہ روڈولف ریسینڈل کو کہتا ہے کہ تم بلیک مائیکل کو مار دو تاکہ میرا راستہ صاف ہو جائے اور میں ڈیما بین کو حاصل کر سکوں، شادی کر سکوں۔ تو بہرحال روڈولف ریسینڈل کو پتہ ہوتا ہے معاملات بڑے سنگین ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مارشل اسٹیکنز کو کیا کرتا ہے؟ فلیویا کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے۔ آخرکار روڈولف ریسینڈل ایک دن کیسل میں چھپا ہوتا ہے، بلیک مائیکل کے کیسل میں، پریزنر آف زینڈا کے کیسل میں۔ وہیں ڈیما بین بھی ایک کمرے میں ہوتی ہے اسی کیسل کے اندر، جو کہ بلیک مائیکل کا کیسل ہے۔ تو ہینزو کیا کرتا ہے؟ مابین کے پاس جاتا ہے، کیونکہ مابین بلیک مائیکل کو اور روپرٹ مابین کو پسند کرتا ہے، تو وہ بلیک مائیکل کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ لڑائی میں بلیک مائیکل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کس کی؟ روپرٹ آف ہینزو، جو کہ اسی کا خریدا ہوا گنڈا تھا، لیکن ڈیما بین سے پیار میں پڑ کے تو وہ اس سے لڑائی کر پڑتا ہے اپنے مالک سے، بلیک مائیکل سے۔ بہرحال لڑائی میں روپرٹ بچ جاتا ہے جبکہ سارے دی سکس میں 5 لوگ مارے جاتے ہیں۔ پھر سیپٹ اور فرٹز اور کمپنی، یعنی کہ ان میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں، کیسل میں داخل ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے روڈولف ایلفبرگ یعنی اصل کنگ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو روڈولف ریسینڈل اطمینان کا سانس لیتا ہے، جبکہ اب تک پرنسس فلیویا روڈولف ریسینڈل کو ہی اصل کنگ سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو آخرکار سیپٹ اور فرٹز کو یہ ساری اصلیت فلیویا کو بتانا پڑتی ہے۔ فلیویا یہ جان کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روڈولف ایلفبرگ اپنی صحت مندی، روڈولف ایلفبرگ یعنی کہ ریئل کنگ، اپنی صحت مندی کے بعد روڈولف ریسینڈل جو کہ انگلش ہوتے ہیں، انگلینڈ سے ہوتے ہیں، سے ملتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو اور اس کے پورے کنگڈم کو یعنی بادشاہت کو بچایا۔ اور کنگ کہتا ہے کہ یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ آخرکار فلیویا اور روڈولف ریسینڈل کی آخری ملاقات ہوتی ہے۔ وہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اگرچہ وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن اپنے ملک کی خاطر وہ ریئل کنگ یعنی روڈولف ایلفبرگ سے ہی شادی کرے گی، کیونکہ وہ خاندانی عورت ہے اور خاندانی عورتیں قربانیاں دیتی ہیں، اور جب بات آ جائے ملک کی اور خاندان کی تو وہ ایسی چیزیں ٹھکرا دیتی ہیں اور اپنے ملک کی اور اپنے خاندان کی عزت کو ترجیح دیتی ہیں۔ روڈولف ریسینڈل پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹیرول جاتے ہیں اور سیپٹ اور فرٹز سے چھوڑنے آتے ہیں اسٹیشن بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ۔ وہ 15 دن ٹیرول میں رہیں گے تاکہ جو ان کی داڑھی، میں آپ کو بتا دوں ان کی داڑھی کا فرق ہوتا ہے کہ ریئل کنگ کی داڑھی شیون ہوتی ہے اور جو ہمارے جو روڈولف ریسینڈل ہے ان کی داڑھی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ تو جب ان کو کنگ بنایا جاتا ہے تو ان کی داڑھی، روڈولف ریسینڈل کی داڑھی کو شیو کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بالکل ہو بہو روڈولف ایلفبرگ یعنی کہ ریئل کنگ جیسے لگیں۔ تو وہ 15 دن ٹیرول میں رہتے ہیں، اور اس لیے بھی رہتے ہیں تاکہ وہ ان کی داڑھی بھی آ جائے پھر سے، اور اپنی بھابھی سے روز سے جو یعنی لیڈی برڈلیسٹن سے جو وعدہ کر کے آئے تھے کتاب لکھنے کا وہ بھی پورا کر سکیں۔ پھر وہ پیرس جاتا ہے اور اپنے دوست جارج فیدرلی سے ملتا ہے اور برٹن کو بتاتا ہے کہ بلیک مائیکل کی موت ہو گئی۔ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اب وہ ڈیما بین، جسے ہینزو بھی بیچارہ چاہتا ہے، روپرٹ آف ہینزو بھی پسند کر رہا ہوتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ کون؟ برٹن، کیونکہ اب بلیک مائیکل کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پھر روڈولف ریسینڈل اپنے گھر لندن میں پہنچ جاتا ہے۔ روڈولف ریسینڈل کی بھابھی روڈولف ریسینڈل کو بتاتی ہے کہ سر جیکب جو ہیں وہ
جس کے ساتھ روڈولف ریسنڈل بطور اٹیچی کام کرنے والا تھا، تو وہ اسٹریلسا میں ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں، لیکن روڈولف ریسنڈل وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے، لیکن بہرحال وہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہاں کے لوگ اسے جانتے ہیں۔ اچھا، اب وہ بطور ایلچی کام نہیں کرنا چاہتا۔ روز اس کی بھابھی اس پر بڑی ناخوش ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا یہ تو، حالانکہ وہ بادشاہ رہ چکا ہے۔ اور اچھا، رابرٹ لارڈ برلیزن کیا کرتا ہے، روڈولف ریسنڈل کا جو بھائی ہوتا ہے، ایک اخبار جس کا نام تھا السٹریٹر لنڈن نیوز اخبار کا، اس کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کو دکھاتا ہے، دیکھو بھائی کورونیشن سیریمنی کا پکچر ہے یہ، کہتا ہے کہ دیکھو یہ روریتانیہ کا بادشاہ کتنا اپنے روڈولف ریسنڈل سے ملتا ہے، حالانکہ اس تصویر میں وہ خود ہوتا ہے روڈولف ریسنڈل، جس کو وہ روریتانیہ کا بادشاہ کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تو کورونیشن سیریمنی کو اٹینڈ کر کے آیا ہے، اور ساری بادشاہت کو، سارے روریتانیہ کو اس نے تو بچایا ہے۔ اچھا، بہرحال سال میں ایک مرتبہ کیا کرتا ہے روڈولف ریسنڈل، فرڈز سے ملنے جاتا ہے ڈریسڈن۔ ہیلگا کی شادی فرڈز سے ہو چکی ہے۔ اب ہیلگا میں بتا دوں کہ پرنسس فلیویا کی ایک فرینڈ ہوتی ہے جسے فرڈز بھی پسند کر رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ناول، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، ان کو آخر میں ایک اولاد بھی ہوتی ہے۔ روڈولف ایلفبرگ کی پرنسس فلیویا سے شادی ہو جاتی ہے، اب وہ روریتانیہ کی کوئین ہیں۔ اچھا، روڈولف ریسنڈل دنیا کی اعلیٰ ترین خاتون سے محبت کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے پر شکر گزار ہوتا ہے، اور اس نے ایک بڑے بادشاہت کو بچایا اور 3 ماہ تک حکمرانی کی، اپنی جان خطرے میں ڈال کر اتنے بڑے اقتدار کو اس نے بچایا، اس بات پر وہ بڑا شکر گزار ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ناول ختم ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔